اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک شفا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اسے دیکھنے سے آنکھوں کا نور حاصل ہوتا ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یہ کہ سورۃ فاتحہ کو کسی بھی بیمار کے اوپر پڑھی جائے اور بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیمار کو اس بیماری سے شفا عطا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے شفا کا معاملہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، جب ہمارے گھروں کے اندر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی بڑا بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی چاہیے، اور دنیا دارالاسباب ہے اور اس کے اندر ہر چیز سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے اور یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے دوسرے اسباب جتنے بھی ہیں ان کا بھی یوز کیا جائے، لیکن سب سے پہلے قرآن مجید سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو کسی بھی بیماریوں پر کسی قسم کی بیماری ہو تو آپ اس وقت اس بیمار کے پاس بیٹھیں اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سورت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پانی کے اوپر پھونک کر اس مریض کو پلا دیں۔ اور ہاں، اگر پہلے سے آپ نے اس کی دوائی لے رکھی ہے تو اس دوا کے اوپر بھی وہ پھونک مار کر دم کر دیں، تو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس دوائی کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دوا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شفا رکھ دے گا۔ ناظرین، دوائیں تو ایک سبب ہوتی ہے، لیکن ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جلد شفا عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو شفا نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل جائے تو اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر وہ شفا دینا چاہے تو بغیر دوائی کے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن دوائیں دنیا کے اسباب ہیں اور اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے خود رہنمائی فرمائی ہے کہ جب آپ بیمار ہو جاؤ تو دواؤں کا استعمال لازم کریں۔ یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے معاملہ انجام یعنی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ تو اس لیے اس عمل کو لازمی کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک اور پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پانی پر پھونک مار کے مریض کو پانی پلا دیں۔ ہاں، اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ خود دم کر کے پانی پی لیں، اور اسی طرح مسلسل دن میں 1 یا 2 مرتبہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جلد شفا عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، جس کو اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے تو اس کو کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں، کیونکہ یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یقین کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ جب 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہوں گے تو وظیفے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ برکت نازل ہوگی۔ تو ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔